تیرے جمال کا کیسے بیان ہو ممکن، زباں کو آنکھ نہیں، آنکھ کو زباں ہی نہیں۔ اور جب فاقہ کش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، جب فاقہ کش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، کعبہ اٹھا اور اس کی جبی تک پہنچ گیا۔ ان سب کے مرکب سے تصویر جو بن پائی اور صاف محمد کی ہلکی سی جھلک آئی، اب الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، اور اس حسن مجسم کی توصیف نہ ہو پائی۔ معزز شورائے کرام، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بیٹھا کے اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، اور میں جملہ اور مصیبتوں اور صعوبتوں کے اس صعوبت سے بھی گزر چکا۔ حضرت نعت گوئی ایک ایسا فن ہے جو بظاہر بہت آسان لگتا ہے لیکن بہت ہی دشوار گزار ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ ایک ہی بات کو سارے لوگ دہراتے رہتے ہیں، اس تکرار سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پلسرات پر آپ چل رہے ہیں، اگر کہیں حد سے تجاوز کر گئے تو پھر اللہ ہی معاف کرے گا، اس سے بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، اور نعت گوئی ہر کے بس کی بات بھی نہیں ہے، خصوصاً جیسے کمل کے لیے بہرحال، لیکن عقیدت کا اظہار ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں اراکین محفل کا، اصلاحی صاحب کا، کہ آپ نے مجھے صدارت کے عہدے پر کا منصب دے کر بھی یقیناً ذرہ نوازی کی بہترین مثال قائم کی ہے، اور نہ من آنم کے مندانم۔ حضرت جس ذات گرامی کے تئیں ہم عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، پہلے اس ذات گرامی پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اور فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہزار بار مشرم دہن ز مشک و گلاب، کنوز نام گفتن کمال بے ادبی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہزار بار بھی اگر مشک و گلاب سے ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں، پھر بھی اس ذات گرامی کا نام لینا بڑے ادب کے ساتھ ہمیں کرنا ہوگا، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی۔ پہلے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں آپ کو، ان 4 مصروں کو مجھ کو تحریک ملی ہے سنسکرت کے ایک اشلوک سے، جس سے میں نے فائدہ اٹھایا کہ تو امی جس سے سوا کوئی نقطہ داہی نہیں، تو امی جس سے سوا کوئی نقطہ داہی نہیں، اور تیرے قدم سے پرے کوئی آسمان ہی نہیں۔ تو امی جس سے سوا کوئی نقطہ داہی نہیں، اور تیرے قدم سے پرے کوئی آسمان ہی نہیں۔ اور آخری دوسرے میں سے غور طلب ہے کہ تیرے جمال کا کیسے بیان ہو ممکن، تیرے جمال کا کیسے بیان ہو ممکن، زباں کو آنکھ نہیں، آنکھ کو زباں ہی نہیں۔ تیرے جمال کا کیسے بیان ہو ممکن، زباں کو آنکھ نہیں، آنکھ کو زباں ہی نہیں۔ امی جس سے سوا کوئی نقطہ داہی نہیں۔ میں دراصل نظم سنانا زیادہ پسند کرتا ہوں، ایک چھوٹی نظم سناؤں گا، لیکن نعت کی محفل میں نعت کے 4 اشعار نہ پڑھے جائیں تو وہ بھی بے ادبی ہوگی۔ اسے 2-3 اشعار ہلکے پھلکے ہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ وہم و گما سے دور، وہم و گما سے دور یقین تک پہنچ گیا، وہم و گما سے دور یقین تک پہنچ گیا، اور صحرا نشین عرش بری تک پہنچ گیا۔ وہم و گما سے دور یقین تک پہنچ گیا، اور صحرا نشین عرش بری تک پہنچ گیا، اور وہ کہکشاں بدوش رہا بوریا نشین، وہ کہکشاں بدوش رہا بوریا نشین، اور جس کا اشارہ ماہ مبی تک پہنچ گیا۔ سنتے تو ہیں کہ ذات باقی بے شک، ایک بڑا تصور ہے، شاید پسند آیا آپ لوگوں کو، کہ بے شک کہ ذات باری تالا ہے لامکاں، بے شک کہ ذات باری تالا ہے لامکاں، لیکن سبک سوار مکی تک پہنچ گیا، لیکن سبک سوار مکی تک پہنچ گیا۔ فاقہ کش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، جب فاقہ کش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، کعبہ اٹھا اور اس کی جبی تک پہنچ گیا۔ جب فاقہ
فاحش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، کعبہ اٹھا اور اس کی جبی تک پہنچ گیا۔ آخری شعر اس کا ہے کہ جب صاحب جلال نے دیکھا جمال دوست، جب صاحب جلال نے دیکھا جمال دوست، فرمایا آج حسن ہستی تک پہنچ گیا۔ جب صاحب جلال نے دیکھا جمال دوست، فرمایا آج حسن ہستی تک پہنچ گیا، وہم و گما سے دور یقین تک پہنچ گیا۔ جب فاقہ کش نے پیٹ پہ پتھر سجا لیے، کعبہ اٹھا اور اس کی جبی تک پہنچ گیا، وہم و گما سے دور یقین تک پہنچ گیا۔ اب حضرات ایک نظم پیش کر رہا ہوں چھوٹی سی، اور اس کا عنوان اقبال سے مستعار ہے، لالۂ صحرا۔ اس نظم کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں وہ اہتمام ہے جو رسول کی اوصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے میں نے یکجا کیا، اور دوسرے حصے میں وہ کی فضاحت کہ ہو مجھ کو عطا یا رب کچھ قوت گویائی، ہو مجھ کو عطا یا رب کچھ قوت گویائی، اور کرنی ہے بیاں مجھ کو اس حسن کی رانائی، کرنی ہے بیاں مجھ کو اس حسن کی برنائی۔ اچھا اب یہاں سے بتا کہ عیسیٰ سے میں لے لوں گا اعجاز مسیحائی، عیسیٰ سے میں لے لوں گا اعجاز مسیحائی، کچھ رسم براہیمی کچھ آدری سرنائی، کچھ رسم براہیمی کچھ آدری سرنائی، عثمان سے حیا کیشی صدیق سے سچائی، عثمان سے حیا کیشی صدیق سے سچائی، اور فاروق سے پوچھوں گا اے دانش دارائی، فاروق سے پوچھوں گا اے نادش دارائی، اور کرتے ہیں غلاموں کی کس طرح پذیرائی، فاروق سے پوچھوں گا اے نادش دارائی، کرتے ہیں غلاموں کی کس طرح پذیرائی، اور اے شاہ نجف بخشو کچھ دانش و دانائی، اے شاہ نجف بخشو کچھ دانش و دانائی، جبریل سے مانگوں گا پرواز کی اونچائی، جبریل سے مانگوں گا پرواز کی اونچائی، حسن رخ یوسف اور انداز زلیخائی، حسن رخ یوسف اور انداز زلیخائی، کچھ رنگ شفق سے لوں کچھ رنگ شفق لوں گا کچھ پھولوں کی رانائی۔ اب یہ اہتمام ہے، اب یہاں سے گریز کا پہلو شروع ہوتا ہے کہ جبریل سے مانگوں گا پرواز کی اونچائی، حسن رخ یوسف اور انداز زلیخائی، کچھ رنگ شفق لوں گا کچھ پھولوں کی رانائی، اور ان سب کے مرکب سے تصویر جو بن پائی، یہ پورا اہتمام ہے اس کہ ان سب کے مرکب سے تصویر جو بن پائی، اور اوصاف محمد کی ہلکی سے جھلک آئی، ان سب کے مرکب سے تصویر جو بن پائی، اوصاف محمد کی ہلکی سی جھلک آئی، الفاظ ان سب کے مرکب سے تصویر جو بن پائی، اوصاف محمد کی ہلکی سی جھلک آئی، اب الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، اور اس حسن مجسم کی توصیف نہ ہو پائی، الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، اس حسن مجسم کی توصیف نہ ہو پائی۔ حضرات معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اس نعت کی برکت تھی کہ چند اشعار فارسی ہو گئے جس کا میں اہل نہیں تھا۔ الفاظ و معانی کی ہونے لگی رسوائی، اور حسن مجسم کی توصیف نہ ہو پائی، اور دردا کہ نمی دانم جز قافیہ پیمائی، دردا کہ نمی دانم جز قافیہ پیمائی، اے حسن ازل نظرے بر عاشق و سودائی، اے حسن ازل نظرے بر عاشق و سودائی، بالاست مقامے تو از دانش و دانائی، بالاست مقامے تو از دانش و دانائی، اے ہاشمی آقائی اے سیدی مولائی، اے ہاشمی آقائی۔ اور آخری شعر ہے کہ تو خاتم اللاسانی در خوبی و یکتائی، تو خاتم اللاسانی در خوبی و یکتائی، اے ابر کرم گستر اے لالۂ صحرائی، اے ابر کرم گستر اے لالۂ صحرائی۔ ایک بار پھر میں درود سلام بھیجتا ہوں ذات گرامی پر جس کے نام پر یہ محفل ہوئی ہے، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔